ہیلو اسٹوڈنٹس، کلاس 10 کل ہم لوگوں نے نذیر اکبر آبادی کی سوانح حیات، آپ کی سوانح عمری کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جناب نذیر اکبر آبادی صاحب کا اصل نام شیخ ولی محمد ہے۔ آپ کی ولادت 1740 عیسوی میں کہاں پر ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا۔ آپ جب دہلی میں رہتے تھے اس دوران جب احمد شاہ ابدالی کا حملہ دہلی پر ہوا تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ میں دہلی کو ترک کر کے آپ چلے گئے تھے اکبر آباد، یعنی کہ آگرہ میں آپ تشریف لے آئے۔ آپ معلمی کے پیشے سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ کو پڑھانا سکھانا یہ آپ کی زندگی کا شعار بن چکا تھا، لہٰذا آپ کو ایک عوامی شاعر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے عوام الناس کے لیے لکھا ہے۔ آپ نے کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں لکھا، بلکہ آپ نے تمام مذہبوں کی عزت اور تکریم کی ہے۔ آپ نے جہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لکھا ہے، شب برات پر لکھا ہے، عید الفطر پر لکھا ہے، عید الاضحیٰ پر لکھا ہے، تو وہیں پر آپ نے دیوالی پر لکھا ہے، ہولی پر آپ نے اشعار کہے ہیں، مہاویر سوامی کے لیے آپ نے کہا ہے، گوتم بدھ کے لیے آپ نے لکھا ہے۔ آپ کے نظموں میں بچوں کے لیے بھی آپ نے نظمیں لکھی ہے، خاص طور پر کورا برتن، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ، یہ آپ کے بہت زیادہ مشہور بچوں کے لیے خاص طور پر نظمیں ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ نے انسان کی زندگی میں شامل بہت سے حرکات و سکنات کو بھی آپ نے شامل کیا ہے اور ان کو بھی نظم کی شکل دی ہے۔ خاص طور پر آپ کا نذیر اکبر آبادی صاحب کا بنجارہ نامہ، مفلسی، روٹی نامہ، آدمی نامہ، اس میں آپ نے انسان کی ہر ایک خصلت اور عادت سے واقف کروایا ہے۔ آپ معلمی کے پیشے سے جڑے ہوئے تھے، لہٰذا لوگ آپ کی عزت اور قدر کیا کرتے تھے۔ آپ کا انتقال 1830 عیسوی میں آگرہ میں ہوا تھا۔ شامل نصاب سبق عید الفطر کے مصنف جو ہیں وہ نذیر اکبر آبادی صاحب ہیں۔ اصل میں ہم نے پڑھا تھا عید الفطر کے متعلق آپ کا خیال، آپ کے جذبات نگارے کچھ اس قدر سے تھے کہ جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں انسان اپنے آپ کو نیک اور پارسا بنا لیتا ہے، کاش کے ساری عمر اسی طریقے سے نیک بن کر کے رہے تو شاید اس پر جو ہے برائیاں آ ہی نہ پائے اور وہ برائیوں میں ملوث نہ ہو پائے۔ تو آپ نے ماہ رمضان المبارک اور ماہ رمضان کے بعد جس طریقے سے عید الفطر کا چاند نمودار ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، اور اس وقت اہل سیام رکھنے والے روزہ رکھنے والے لوگوں میں جس طریقے سے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، آپ نے اس کا خاکہ کھینچا ہے، گویا آپ نے اس کی منظر نگاری کی ہے۔ دیکھیے سبق عید الفطر، اس کے مصنف لکھنے والے شاعر نذیر اکبر آبادی، آپ کا اصل نام شیخ ولی محمد ہے۔ عابدوں کو طاعت تجرید کی خوشی اور زاہدوں کو زہد کی تمہید کی خوشی ہے۔ عابدوں کو طاعت تجرید کی خوشی، یعنی عابدوں کو جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں انہیں اپنے تجرید کی خوشی ہے، اپنے نیک عمل کرنے کی خوشی ہے، انہیں ذکر و اذکار کرنے کی خوشی ہے، اور زاہدوں کو زہد کی تمہید کی خوشی۔ اور زاہد جو نیک لوگ ہیں، پارسا لوگ ہیں، ہمیشہ زہد کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اپنی تمہید اور زہد پر بڑی خوشی ہے، بڑا ناز ہے، یعنی انہوں نے عبادت کے مزے لیے، اس لیے انہیں خوشی میسر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگلے مصرے میں فرماتے ہیں، رند عاشقوں کو ہے کئی امید کی خوشی، کچھ دل بروں کے وصل کی کچھ دید کی خوشی۔ رند عاشقوں یعنی وہ عاشق جو روتے رہتے، ان کو بھی اب کسی نئی امید بندی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد عید پر کوئی نہ کوئی ان سے ملاقات کریں۔ اس طریقے سے ان عاشقوں میں بھی ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے، اس کی خوشی انہیں ہوئی ہے۔ کچھ دل بروں کے وصل کی کچھ دید کی خوشی، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کچھ دل بروں کو وصل یعنی ملاقات کی خوشی ہو رہی ہے۔ ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ ایسی عید نہ تو شب برات پر میسر ہوتی ہے، نہ بقر عید پر ایسی خوشی ہمیں نظر آتی ہے جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ جس طریقے سے خوشی عید الفطر پر میسر ہو رہی ہے، جو خوشی ہمیں عید کے دن مزے آ رہے ہیں، جس خوشی کا مزہ ہمیں عید کے دن حاصل ہو رہا ہے، ایسی خوشی نہ شب برات پر ہمیں میسر ہوتی ہے، نہ بقر عید پر ایسی خوشی کا ہم مزہ لے پاتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں، روزوں کی خشکیوں سے جو ہیں زرد زرد گال، لفظ خشکی بنا ہے سوکھا پن سے، جیسے کسی نے کہا میرا گلا خشک ہو رہا ہے، گلا سوکھ رہا ہے، تو یہاں پر بھی خشکیوں کا معنی وہی نکلے گا، سوکھا پن، اور زرد یعنی پیلا پڑ جانا۔ اب یہاں پر
آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جب کسی انسان کے جسم میں پانی کی جب کمی آ جاتی ہے تو اس کا جسم زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے. تو شاعر فرماتے ہیں روزے کی خشکیوں سے جو ہے زرد زرد گال، یعنی ماہ رمضان کی 30 دن کے روزے رکھنے سے انسان کے جسم میں جو تھکاوٹ، جو کمزوری آ رہی ہے، اس کے گال جو ہے وہ زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے ہیں. خوش ہو گئے وہ دیکھتے ہی عید کا ہلال، اب وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے، انہیں بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اب میں اچھے سے کھا پی پاؤں گا. ماہ رمضان کا اب مہینہ جا رہا ہے. پوشاکیں تن میں زرد سنہری سفید گال، ان کے جسم پر اب پوشاکیں نئی نئی آ رہی ہیں، سفید ان کے گال، یعنی انہیں خوشی کا موقع نصیب ہو رہا ہے اور انہوں نے نئی پوشاکیں اپنے پہن نکلوا لی ہیں. دل کیا کہ ہنس رہا ہے پڑا تن کا بال بال، اب اس کا دل ہی خوش نہیں ہو رہا بلکہ اس کے جسم کا رواں رواں، یعنی اس کے جسم کا ہر ایک بال خوشیاں منا رہا ہے. ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی. ایسی خوشی نہ ہمیں شب برات پر میسر ہوتی ہے اور نہ ہمیں بقرعید کی روز ہمیں اس طریقے کی خوشی حاصل ہوتی ہے جیسی خوشی ہمیں عید کے روز حاصل ہوتی ہے. اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے، پیرو جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، لڑکوں کو عیدگاہ کے جانے کی دھوم ہے. یعنی پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، بہت جلد اٹھ کر کے نماز فجر یا سورج کے نکلنے سے بھی بہت زیادہ پہلے لوگ اب اٹھ کر کے نہا دھو رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف کر رہے ہیں. شیر و شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے. اب شیر و شکر یعنی شکر اور شیر وغیرہ یعنی کچھ میٹھا بنا کر کے خوشیاں کا پیغام لے کر کے سیویاں بنائی جا رہی ہے. ہر ایک گھر میں ایسی دھوم میسر ہوئی جیسے کسی شادی کی تقریب ہو. پیر و جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے. پیر و جواں یعنی بزرگوں اور جوانوں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے. انہیں نئے نئے پکوان کھانے کے لیے ملے گی، انہیں نعمتیں ملے گی، لذیذ لذیذ قسم کے انہیں ذائقے دار کھانے فراہم ہوں گے، لہٰذا انہیں بھی نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، انہیں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے. لڑکوں کو عیدگاہ کے جانے کی دھوم ہے، اور لڑکوں کو کس بات کی خوشی ہے کہ اب وہ ہمیں آج عیدگاہ جانے کا ہمیں موقع نصیب ہوگا. تو لڑکے بھی کس بات کو خوشیاں منا رہے ہیں کہ انہیں اب عیدگاہ جانے کا موقع ملے گا. ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی. ایسی خوشی نہ ہمیں شب برات یعنی نجات والی رات کو میسر ہوتی ہے، نہ ہمیں بقر عید کے روز ہمیں ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ایسی خوشی ہمیں کب میسر ہو رہی ہے؟ آج عید کے روز یعنی عید کے دن ہمیں ایسی خوشی میسر ہوتی ہے. اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، تو ایسی عید کی نہ خوشی ہوتی دل پذیر. روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، لفظ اسیر کا مطلب ہوتا ہے جکڑا ہوا، قیدی، زندان میں ڈالا ہوا. یعنی روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، رمضان کے روزوں میں جس طریقے سے ہم نے سختیاں پائی ہیں گویا ہمیں کسی نے قید کر دیا ہو یا ہم اپنے آپ کو قید کر لیا ہو. تو روزوں کی سختیوں، روزوں کی جو اتنی زیادہ سختیاں تھیں ان سختیوں کی بنسبت سے کیا ہوا، ہم نے اپنے آپ کو قیدی محسوس کیا، ہم نے تمام جرموں، مصیبتوں اور تمام طریقے کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. تو ایسی عید کی نہ خوشی ہوتی دل پذیر. اگر ہم نے اپنے آپ کو قید نہ کیا ہوتا، اگر ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے روزوں میں اذیت میں نہ ڈالا ہوتا تو ہمیں ایسی خوشی عید کے دن میسر نہیں ہوتی. ورنہ یہ جس طریقے سے پورے سال بھر کے 11 مہینے جس طرح قدر ہمارے گزرتے ہیں، یہ مہینہ بھی ویسا ہی گزر جاتا، اور جب یہ مہینہ بھی اسی طریقے سے عام مہینوں کی طرح گزر جاتا تو ہمیں عید کی خوشی میں وہ مزہ نہیں آتا جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو ایسی عید کی نہ خوشی ہوتی دل پذیر، یعنی دل کو لبھا لینے والی، دل کو خوش کر دینے والی ایسی عید ہمیں میسر نہیں ہوتی اگر ہم نے رمضان میں سختیاں برداشت نہیں کی تھی. سب شاد ہیں گدا سے لگا شاہ تا وزیر. سب شاد، شاد کا مطلب خوشحال، تو سب شاد ہیں گدا سے لگا شاہ تا وزیر، یعنی ہر ایک شخص خوشیاں منا رہا ہے، ہر ایک شخص خوش ہو رہا ہے. کون؟ گدا سے لگا شاہ تا وزیر، یعنی گدا فقیر سے لے کر کے شاہ بادشاہ شہنشاہ تک، اور وزیر بھی خوشیاں منا رہے ہیں. دیکھا جو ہم نے خوب تو سچ ہے میاں نذیر. ارے میاں نذیر، ہم نے جب ان تمام لوگوں کو دیکھا تو ہمارے بھی دل کو خوشی ہو گئی، ہم بھی خوشحال
ہونے لگے، ہمیں بھی اچھا محسوس ہونے لگا۔ ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ جس طریقے سے شب برات یعنی نجات والی رات، بخشش والی رات کو بھی ہم نے ایسی خوشی میسر نہیں ہوتی، نہ ہمیں بقرعید کے روز اس طریقے کی خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے خوشی ہمیں عید کے دن، عید کے دن جو خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کسی بھی تہوار پر ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس سبق میں عید الفطر میں جناب نذیر اکبر آبادی صاحب نے عید الفطر کا گویا ایک خاکہ کھینچا ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس سبق کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں، اس کی نقل کریں، تاکہ املا لکھانے کے دوران یا جب آپ ایگزام کے دوران جب کام کریں تو اس وقت آپ کو اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ میں دقت محسوس نہ ہو۔ ساتھ ہی عید الفطر میں آئے ہوئے مشکل الفاظ اس کے معنی آپ پڑھیں،